اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ إن كنتم إياه تعبدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کھا پی کر غافل ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ خداوند کریم نے کھانے پینے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، لیکن شرط یہ ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام طریقے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل اور اطاعت الہی سے دور نہ ہو جاؤ اور خدا کی عطا پر شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ۔ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ کفار نے اپنی طرف سے بہت جانور حرام قرار دے رکھے تھے۔ ان کی اس حرکت پر فرمایا کہ بحیرہ وغیرہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ حرام نہیں، بلکہ حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور اس نے تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو جو کسی حرام چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ اس کی خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا، تو وہ چیز کھا لینے کی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اس کی کرم نوازی کی دلیل ہے۔
اہم باتیں: نمبر 1، مردار کا کھانا حرام ہے، البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ نمبر 2، بہنے والا خون حرام ہے اور ذبح کے بعد جو خون حلال جانور کے گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ نمبر 3، خنزیر یعنی سور نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، خال، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ نمبر 4، وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، ایسا جانور حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کے وقت فقط اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلاً یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا یا جس کی طرف سے وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اسی کا نام لیا، یا جن اولیاء کے لیے اصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور نمبر 5، مستر یعنی مجبور، جسے حرام چیزیں کھانے کی رخصت ہے، وہ یہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اسے نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو یا کوئی شخص حرام کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ شان نزول: یہودی سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں مبعوث ہوئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ تورات میں آپ کے اوصاف دیکھ کر آپ کے فرما بردار بن جائیں گے اور ہمارے ہدیے نذرانے بند اور حکومت چلی جائے گی۔ اس بنا پر ان میں حسد پیدا ہوا اور انہوں نے تورات میں مذکور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف وغیرہ لوگوں سے چھپا دیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب میں موجود
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپاتے اور اس کے بدلے لوگوں سے رشوت لے کر دنیا کا حقیر مال لیتے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ یہ حرکت انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی انہیں کفر و شرک اور گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔